بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، یاد رہے کہ فلسطین کی پاک سرزمین انبیاء کرام کا مسکن رہا، اسی وجہ سے اسے سرزمین انبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے چپے چپے پر انبیاء کرام علیہم السلام کے نشانات موجود ہیں۔ گزشتہ قوموں کے آثار یہاں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں۔ اس خطہ کے کھنڈرات، یہاں کی اجڑی ہوئی بستیاں، وادیاں، پہاڑ اور دریا، الغرض ہر چیز اپنے دامن میں ایک مکمل تاریخ چھپائے ہوئے ہے۔ یاد رہے کہ اس ارض مقدس کا مشہور اور قدیم شہر بیت المقدس ہے، جس کو القدس بھی کہتے ہیں۔ اس شہر القدس میں ایک تاریخی عمارت ہے جو صدیوں سے مختلف قوموں کا قبلہ چلی آ رہی ہے، جو مسجد اقصیٰ اور حرم شریف کے ناموں میں سے بھی مشہور ہے، اور مسجد صخری کے یعنی سنہرے گنبد والی مسجد بھی کہلاتی ہے۔ یہ شہر دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک پرانا شہر ہے، دوسرا نیا شہر ہے۔ پرانے شہر کے چاروں طرف اونچی دیواروں کا احاطہ ہے اور اسی شہر میں تمام مقدس مقامات پائے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ مسجد اقصیٰ کے اطراف 1600 میٹر لمبی پتھر کی دیوار ہے۔ اس کے اندر 9 دروازے ہیں۔ نمبر 1 باب رحمت، نمبر 2 باب حتا، نمبر 3 باب فیصل، نمبر 4 باب غواغہ، نمبر 5 باب نظر، نمبر 6 باب حدیث، نمبر 7 باب قطع اور نمبر 8 پر باب سلسلہ۔ نمبر 9 باب مغاربہ کے نام سے موسوم ہے۔ تاریخ دانوں کا یہ ماننا ہے کہ سادہ انداز کی نہایت متوازن عمارت بلا شبہ اسلامی تعمیرات کا قابل فخر سرمایہ ہے۔ بات ہے کی جائے گنبد صغریٰ کی تو اس کی تعمیر 5ویں اموی خلیفہ عبد الملک مروان نے 68 ہجری بمطابق 688 میں شروع کرائی، جو 4 برس بعد 72 ہجری بمطابق 691 کو پایہ تکمیل پر پہنچی۔ کو مسجد صخرہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حرم قدسی کی زمین سے 30 میٹر بلند شہر کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ 2 منزلہ عمارت ہے جو 8 کونوں والی ہے۔ ایک گوشے سے دوسرے گوشے کی دوری 20 میٹر اور اونچائی 15 میٹر ہے۔ نچلی منزل کی دیوار پر نہایت حسین سفید مرمر لگا ہوا ہے، جس پر فیروز رنگ کی ٹائل بھی ہے، اور اس کے اندر سفید رنگ میں سورہ یاسین تحریر ہے۔ ان 8 گوشوں میں رنگین شیشے کی کھڑکیاں ہیں۔ اسی صخرہ کے نیچے غار انبیاء علیہم السلام ہے، جہاں پہنچنے کے لیے 11 سیڑھیاں ہیں۔ مسجد کے اندر 2 پٹ والے 4 دروازے ہیں، ان کے اندر سنگ مرمر سے بنے 16 ستون ہیں۔ یہ مختصر نقشہ تھا گنبد صخرہ کا۔ اب بات کرتے ہیں مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 14 ہجری بمطابق 636 میں اپنے دور خلافت میں فتح مکہ کے بعد یہاں تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی منزل تلاش کی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اس جگہ کو صاف کیا اور وہاں مسجد کی تعمیر کا حکم دیا، اور وہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی اور یہاں سادہ مستقل لکڑی کی مسجد تعمیر ہوئی۔ البتہ مسجد صخرہ یعنی گنبد صخرہ کی تعمیر اس کے بعد 72 ہجری بمطابق 691 اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے دوبارہ اس کی تعمیر کا آغاز کیا، اور تکمیل ان کے فرزند ولید بن عبد الملک کے دور میں ہوئی، جس پر ولید کے دور حکمرانی کے 7 سال کے محاصل یعنی ٹیکس کی خطی رقم اس تعمیر پر صرف ہوئی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مسجد اقصیٰ کی لمبائی 80 میٹر اور چوڑائی 55 میٹر ہے، اور 23 مرمری اور اونچے ستونوں اور 49 چکور 6 ستونوں پر کھڑی یہ عمارت 705 میں مکمل ہوئی۔ دروازے پر سونے اور چاندی کی چادریں چڑھی ہوئی تھیں۔ مسجد کے 11 گیٹ ہیں، جن میں سے 7 شمال میں ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 5 بار اس کی تعمیر ہوئی۔ موجودہ تعمیر 1035 کی ہے۔ یروشلم شہر کی یہ سب سے بڑی مسجد ہے، جس میں یک وقت 50,000 مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، تاریخ کے مطابق 15 جولائی 1099 کو بیت المقدس پر عیسائی حملہ آوروں کا قبضہ ہوا۔ ہزارہ مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کا قتل عام کیا گیا اور مسجد کو گرجا گھر میں تبدیل کر دیا گیا۔ بعد میں اس کے کئی حصوں کو رہائش گاہوں کے طور پر استعمال کیا گیا۔ پھر 12 اکتوبر 1187 کو وہ عظیم الشان موقع آیا جب مسجد اقصیٰ عیسائی قابضین سے واپس مل گئی۔ یہ عظیم کامیابی سلطان صلاح الدین ایوبی کے شہر فتح کرنے پر حاصل ہوئی۔ سلطان نے عمارت اور مسجد میں تبدیلیوں کو ختم کیا۔ پھر مسجد اقصیٰ اصلی حالت پر لائی گئی۔ مسلمانوں نے مسلسل 1 ہفتے تک پانی اور عرق گلاب سے غسل دیا۔ عظیم الشان نادر ممبر سلطان صلاح الدین غازی نے حلب میں تیار کرا کے مسجد میں نصب کیا۔ 15 اگست 1967 بڑے کرب کا دن تھا جب ایک آسٹریلوی یہودی سیاہ مائیکل روہن نے اسرائیلی حکومت کی ایما پر مسجد اقصیٰ میں آگ لگا دی۔ تقریباً 4 گھنٹے تک یہ آگ بھڑکتی رہی، جس سے جنوبی مشرقی سمیت کی چھت شہید ہو گئی اور سلطان کا وہ نادر یادگار ممبر بھی جل کر راکھ ہو گیا۔ سیاہ روہن کو گرفتار کر کے معمولی سزا سنائی گئی۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ مسجد صخرہ اور مسجد اقصیٰ کے قریب قبرستان ہے، جس کی بڑی اہمیت ہے۔ مدینہ منورہ کے بعد یہاں دفن کیے جانے کو ترجیح دیا گیا ہے۔ اس قبرستان کے دروازوں کو متنازع کہہ کر بند کر دیا گیا۔
یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ انہی دروازوں سے مسیح علیہ السلام یروشلم میں داخل ہوں گے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں یہاں دفن ہونے والوں کو بخش دے گا، اس لیے بھی یہ قبرستان ان کے لیے مقدس ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اسی قبرستان کے قریب یروشلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیام کیا تھا۔ عیسائیوں کی کتاب انجیل کے مطابق یہاں کوہ موریہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہوئے تھے۔ یہودیوں کے مطابق یہ ان کی عظیم عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کا دوسرا نام ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کے یہاں بھی کچھ مقدس مقامات ہیں۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں صلیب پر چڑھایا گیا تھا۔ یہودیوں کی کتاب تلمود کے مطابق یہی وہ مقام ہے جہاں کی مٹی سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی، یہی وہ مقام ہے جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں پیش کی تھیں۔ یہاں کی مسیحا کی آمد پر مردوں کو بخشا جائے گا۔ یہاں ٹیلے کے ٹھیک نیچے مغربی دیوار ہے جس کو دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ دیوار ان کی قدیم عبادت گاہ کا بچا ہوا حصہ ہے، اس لیے ان کے لیے عبادت کی سب سے مقدس جگہ ہے، اور آج بھی یہودی یہاں عبادت کے لیے جاتے ہیں۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہاں ہیکل سلیمانی تھا جسے 586 قبل مسیح بابل حکومت نے تباہ کر دیا تھا۔ بعض مورخین کہتے ہیں یہاں دوسرا عبادت خانہ تھا جسے رومی فوج نے 70 میں تباہ کر دیا تھا۔ اس دیوار سے لگ کر یہودی اپنی مقدس عبادت گاہ کی تباہی کے غم میں یہ گریہ کرتے ہیں، اس لیے اس دیوار کو دیوار گریہ کہتے ہیں۔ دیوار گریہ کو عربی میں المکسی انگریزی میں کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حرم میں کے وسط میں ایک چبوترے پر ایک مخروطی گنبد قبۃ الصخرہ ہے جو حرم کے چاروں طرف حجرے ہیں۔ شمالی دیوار کے حجروں میں عربی یونیورسٹی تھی۔ جنوبی سمت مختصر عجائب گھر ہے جس میں مختلف نوادرات ہیں۔ حجرے میں شریف حسین، شریف مکہ اور قریب میں آزادی ہند کے مشہور مجاہد مولانا محمد علی جوہر مدفون ہیں۔ اس مغربی دیوار کے بیرونی حصے کا نام دیوار گریہ ہے جس کا طول 60 فٹ ہے۔ دیوار کے نچلے حصے میں بادشاہ ہیروڈ کے زمانے کے بڑے بڑے پتھر نہایت خوبصورتی سے لگے ہوئے ہیں۔ اوپری حصے پر رومی طرز کے بڑے بڑے پتھر نصب ہیں۔ دیوار پر جدید طرز کی نقش و نگار کی گئی ہے۔ اس دیوار کی اہمیت یہودیوں کی تاریخ دینی نسبت سے ہے، خاص طور پر یہودی مرد وزن مذہبی تہوار کے علاوہ ہر ہفتہ وار دیوار گریہ کی زیارت کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ دیوار حرم کی ہے اور حرم کی تعمیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں خود مسلمانوں نے کی تھی۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر برسوں صحرائے سینا میں پھرتے رہے۔ اس زمانے میں انہوں نے اپنی قوم کے لیے خیمہ عبادت کے لیے نصب کیا تھا۔ یہ خیمہ 45 فٹ لمبا، 5 فٹ چوڑا اور 15 فٹ اونچا تھا۔ حضرت جالوت کے وقت یہ خیمہ ایسا ہی رہا۔ اس زمانے میں یہود اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے، گویا یہ خیمہ ان کا قبلہ تھا۔ پھر 48 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے خیمہ عبادت کو شہر بیت المقدس میں کوہ صہیون میں ایک جگہ مستقل طور پر نصب کر دیا۔ اس جگہ کا نام بیت اہل ہے، یعنی اللہ کا گھر پڑ گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے۔ تاریخ کے مطابق 988 قبل مسیح طوفان نوح کے 1048 سال بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خیمہ عبادت کی جگہ ہیکل کی مستقل عمارت بنوائی۔ ہیکل کی عمارت 20 سال میں مکمل۔ تورات کے بیان کے مطابق اس کام پر 70,000 بردرار، 80,000 سنگ تراش، 3,600 نگران مقرر کیے گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہیکل کا طول 68، عرض بھی 7 اور بلندی 20 ہاتھ تھی۔ تورات مقدس میں ہے۔ پیارے دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے 415 سال بعد 500 سال قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ بابل بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا، شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تبرکات کو لوٹ لیا اور کتاب مقدس کو نظر آتش کر دیا، ہیکل کو جلا کر راکھ کا ڈھیر کر دیا۔ یوں بخت نصر کے حملے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی یادگار، داؤد علیہ السلام کی نشانی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ عمارت صفا ہستی سے یکسر نابود ہو گئی۔ 70 سال بعد خسرو ذوالقرنین شاہ ایران بابل پر فتح یاب ہوا۔ اس کی فتح مندی سے یہودیوں کو آزادی نصیب ہوئی اور ہیکل کی عمارت ازر سرنو تعمیر ہوئی۔ 98 سال بعد 681 قبل مسیح ایک بار پھر اس گھر پر تباہی چھائی۔ انطاکیہ کے یونانی بادشاہ نے شہر پر قبضہ کر لیا اور ہیکل کو بت قدے میں تبدیل کر دیا۔ اس وقت کتاب مقدس کا واحد نسخہ بھی نظر آتش ہو گیا۔ اب یہودی لاوارث دین اور دنیا دونوں سے محروم ہو گئے۔ سن 300 بار شہنشاہوں میں سے
قسطنطین اعظم نے عیسائی مذہب قبول کیا، اس سے بنی اسرائیل کو کچھ قوت ملی، لیکن یہ دور بھی تھا، دیر قائم نہ رہا، لیکن 300 سال بعد روما کی سطوت پر پارا پارا ہو گئی، ارض مقدس پر شاہ ایران کا قبضہ ہو گیا۔ 7ویں صدی عیسوی میں ظہور اسلام ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 14 ہجری سن 636 میں جنگ کے بغیر بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ یوں ہجرت کے 15ویں سال ہیکل کی آخری تباہی کے 569 سال بعد 636 میں دنیا کی بے مثال فتح کے ذریعے مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ اسقف اعظم نے شہر کی چابیاں خود امیر المومنین کو پیش کی، اور جب نماز کا وقت آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز ادا کرنے کے لیے جگہ دریافت کی۔ پادریوں نے ہیکل کی اجڑی ہوئی جگہ کا نشان بتایا جہاں کھنڈر کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضرت عمر نے وہاں نماز ادا کی۔ اس جگہ حرم کی 1500 فٹ لمبے اور 1000 فٹ چوڑے احاطے کا سنگ بنیاد رکھا ہے۔ اس کے اندر زیتون اور سروں کے درخت لگائے گئے، ایک حصہ پر چھت ڈالی گئی، یہ جگہ نمازیوں کے لیے مخصوص ہو گئی۔ یہ مسجد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہلائی اور 1350 سال سے مسجد عمر اور حرم اس کی تمام متعلقہ عمارت مسلمانوں کے قبضے میں چلی آ رہی ہیں۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ جس زمانہ میں فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ اور اقتدار قائم ہوا تھا، اس وقت یہودیوں نے اس دیوار پر اپنا حق ملکیت قائم کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ یہ دیوار حرم کی تاریخ کے مطابق 1929 میں یہودیوں نے اقوام متحدہ میں دیوار گریہ پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کیا تو عالمی ادارے نے ایک کمیشن قائم کیا، فریقین کے سامنے اپنے دلائل اور شواہد پیش کیے، جس پر مکمل چھان بین کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ قانونی اور تاریخی اعتبار سے دیوار گریہ حرم کا ایک حصہ ہے جس پر مسلمانوں کا قبضہ ہے اور ان کے مالکان حقوق بالکل درست ہیں۔ یہودیوں کو صرف اس قدر حق ہے کہ اس کی زیارت کے لیے یہاں آ سکتے ہیں، لیکن بعد میں برطانیہ اور مغربی اقوام کی سازش سے فلسطین میں یہ المناک صورت پیدا ہوئی کہ 14-15 جولائی 1948 کی درمیانی رات اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا اور شہر بیت المقدس کے کچھ حصے پر یہود کی اس نام نہاد حکومت کو قبضہ دے دیا گیا۔ پیارے دوستو، یہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی سازش ہے اور ایسی سازشوں کا سلسلہ امت مسلمہ کے خلاف اب بھی جاری ہے۔ اللہ پاک مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، یہود کی تمام شرارتوں اور سازشوں کے باوجود انتہائی رواداری کے جھوٹے ثبوت دیے جاتے رہے، حتیٰ کہ 1948 کی جنگ کے دوران بھی دیوار گریہ کی زیارت کے لیے زائرین کی خاطر عارضی جنگ بندی اور مکمل حفاظتی پہرے کے ساتھ یہود کے لیے وہاں زیارت و عبادت کے انتظامات کیے گئے۔ ہزاروں برس تک یہودی اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا نشانہ بنتے رہے، ہر قوم انہیں ٹھوکریں مارتی رہی، جس ملک میں رہنے گئے وہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکالے گئے، پھر بھی مسلمان رواداری کا ثبوت دیتے رہے۔ مسلمان باوجود اقتدار کے دیوار گریہ کی زیارت کی اجازت دیتے رہے، لیکن دوستو، مارچ 1983 میں ایک دن اچانک چل پڑے دہشت گرد یہودیوں نے حرم شریف یعنی بیت المقدس پر زبردستی قبضے کی کوشش کی، تاہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہود اس ناپاک سازش میں ناکام رہے۔ ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ حرم شریف کو نیست و نابود کر کے دیوار گریہ اور ہیکل سلیمانی کا احیاء کیا جائے۔ پیارے دوستو، فیصلہ کن کی تیاریوں کی غرض سے یہ منصوبہ اپنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے قبلہ اول کو نشانہ بنا کر سارے عالم اسلام کو برباد کر دیا جائے۔ اس کے لیے ساری دنیا کے ذہنوں سے مسجد اقصیٰ کے خاکے کو مٹایا جا رہا ہے۔ غور فرمائیے، گنبد صخرہ یعنی زرد گنبد کو ہی مسجد کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد سنہرے گنبد والی مسجد کو ہی مسجد اقصیٰ سمجھ رہی ہے۔ یہودی سازش کا یہ پہلو ہے کہ جب یہ یہود اصل مسجد اقصیٰ کو شہید کریں گے تو عالم اسلام کا شدید رد عمل ناقابل برداشت رہے گا اور تمام اختلافات ختم کر کے عالم اسلام ایک ہو جائے گا، مسجد اقصیٰ کا نام لیا جائے گا، سنہرے گنبد کو دکھایا جاتا رہے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ عیسائیت اور یہودیت کے عظیم ناپاک اتحاد نے آخری اور فیصلہ کن جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ حالات اس امت کے لیے کچھ نئے نہیں ہیں، قرب قیامت میں پیش آنے والے حالات پہلے ہی بتائے جا چکے ہیں۔ اس وقت کا المیہ یہ ہے کہ اب تنہا امت کو ان حالات کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ ماضی میں کھٹن حالات کا مقابلہ دینی اہمیت رکھنے والوں کے ساتھ کچھ خاص یعنی حکمران بھی شامل رہے تھے۔ پیارے دوستو، یہ ستم ظریفی بھی ملاحظہ فرمائیں کہ مئی 2007 کے اسرائیلی روزنامہ کی اطلاع کے مطابق مسجد اقصیٰ کے صحن میں یہودیوں کا داخلہ ان کے مذہب کی روح سے حرام تھا، کیونکہ قدس الاقدس کی جگہ کون سی ہے معلوم نہیں، داخلے سے یہ خطرہ ہے کہ پاؤں اس جگہ پڑ جائیں گے اور وہ مقام روندا جائے گا، جس کی وجہ سے بے حرمتی ہوگی اور یہ حرام ہے۔ لیکن اب اس کی حرمت کو جواز میں تبدیل کرنے کے لیے فتویٰ حاصل کیا گیا۔ اس سلسلے کی خطرناک سازش مقدس
حوض کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس منصوبے کے تحت نام نہادی مذہبی مقدس مقامات قدیم شہر وادی قدروان اور جبل زیتون کے علاقے میں 22.5 کلومیٹر کے رقبے میں یہودی رنگ چڑھایا جا رہا ہے اور اسلامی آثار مٹائے جا رہے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ قرآن مجید میں یہ بھی اعلان کیا ہے کہ یہاں برکت ہے، اور ایک نہیں کئی صورتوں میں اعلان ہوا۔ سورہ اعراف، سورہ عصر، سورہ انبیاء، سورہ سبا میں اس کا ذکر ہے، لیکن اسرائیل یہاں جم کر بیٹھا ہوا ہے اور عیسائی حفاظت کر رہے ہیں، جبکہ سارے کفار تماشا دیکھ رہے ہیں۔ پیارے دوستو، عالم اسلام کے انتشار کا شکار ہونے کے باوجود فلسطینی آج بھی نہتے مزاحمت کر رہے ہیں اور اسرائیلی درندگی کا ڈٹ کر سامنا کر رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ معصوم و مظلوم فلسطینیوں کی کھل کر تائید کریں اور اسرائیلیوں کے مذموم اور ارادوں کی مذمت کریں کہ اسرائیل اور فلسطین کا اصل تنازع کیا ہے۔ پیارے دوستو، موجودہ دنوں میں فلسطینیوں اور اسرائیل کے بیچ پر تشدد قسم کی لڑائی شروع ہے۔ یاد رہے کہ یہ لڑائی کوئی نئی نہیں، بلکہ مشرق وسطیٰ کے اس طویل اور خونی تنازع کو دہائیاں گزر چکی ہیں۔ مستقبل قریب میں بھی اس کا کوئی مستقل حل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ اس تنازع کے تناظر سمجھنے کے لیے چند اہم سوالات اور ان کے جوابات کو سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تنازع شروع کیسے ہوا۔ تو یاد رہے کہ یورپ میں یہودیوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کی وجہ سے صہیونی تحریک زور پکڑنے لگی، جس کا مقصد یہودیوں کے لیے الگ ریاست کا قیام تھا۔ اس وقت فلسطین کا علاقہ سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھا، تاہم پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ خطہ برطانیہ کے زیر تسلط آیا، جہاں یہودی بڑی تعداد میں منتقل ہونے لگے اور یوں مقامی عرب آبادی کے ساتھ تناؤ کا آغاز ہوا۔ برطانیہ اور فرانس نے مشرق وسطی کو تقسیم کیا اور مختلف ریاستیں قیام میں آئیں، تاہم فلسطین برطانیہ کے زیر تسلط ہی رہا، جہاں عرب قوم پرستوں اور صہیونی تنظیموں کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی۔ صہیونی تنظیموں نے عسکری گروہ قائم کر لیے، جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد الگ ریاست کے لیے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ سن 1947 میں اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے، جن میں ایک یہودی ریاست ہو اور ایک عرب ریاست، جبکہ یروشلم یعنی بیت المقدس ایک بین الاقوامی شہر ہوگا۔ تاہم 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا قیام ہوا، جبکہ عراق نے حملہ کر دیا۔ یہ پہلی عرب اسرائیلی جنگ تھی، جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ کے منصوبے کے مطابق جہاں عرب ریاست بننا تھی، وہ علاقے مختلف ممالک کے قبضے میں آ گیا اور یوں فلسطینیوں کے لیے ایک ثانیہ نے جنم لیا۔ 7.5 لاکھ فلسطینی ہمسایہ ممالک خود فرار ہوئے یا انہیں اسرائیلی فوجیوں نے بے دخل کر دیا۔ پھر 1967 کی عرب اسرائیل جنگ نے اس تنازع کو مزید پیچیدہ بنا دیا، جب اسرائیل نے عرب اتحاد کو شکست دے کر مصر سے غزہ کی پٹی، شام سے بولان اور اردن سے مشرقی یروشلم سمیت پھر 1967 کی عرب اسرائیل جنگ نے اس تنازع کو مزید پیچیدہ بنا دیا، جب اسرائیل نے عرب اتحاد کو شکست دے کر مصر سے غزہ کی پٹی، شام سے بولان اور اردن سے مشرقی یروشلم سمیت ویسٹ بینک یعنی غرب اردن چھین لیا۔ مصر کو صناعی سے بھی ہاتھ دھونا پڑا اور 1973 میں مصر اور شام نے اسرائیل پر اپنے علاقے چھڑانے کے لیے حملہ کیا، جسے یوم کپور جنگ کہا جاتا ہے۔ 6 سال بعد اسرائیل اور مصر نے امن کا معاہدہ کر لیا اور صناعی مصر کو واپس لوٹا گیا۔ یوں اردن نے بھی کچھ عرصہ بعد اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے مصر کی تقلید کے تنازعات حل نہ ہو سکے اور تنازعات بڑھتے ہی چلے گئے۔ دوستو، اب یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فلسطین کے 2 علاقے کون سے ہیں۔ تو یاد رہے کہ اسرائیل آج بھی غرب اردن پر قابض ہے، تاہم اس نے 2005 میں غزہ کی پٹی سے فوجیں نکال لی تھیں۔ اقوام متحدہ آج بھی اس علاقے کو مقبوضہ مانتا ہے۔ اسرائیل پورے بیت المقدس کو اپنا دارالخلافہ مانتا ہے، جبکہ فلسطینی مشرقی بیت المقدس کو مستقبل کی فلسطینی ریاست کا دارالحکومت مانتے ہیں۔ اس وقت 2 فلسطینی علاقے ہیں، جن میں سے ایک غرب اردن اور ایک غزہ کی پٹی ہے۔ ان دونوں علاقوں کے درمیان 45 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ غرب اردن کا رقبہ 5970 سکوائر کلومیٹر ہے، جبکہ غزہ کی پٹی صرف 365 سکوائر کلومیٹر پر محیط ہے۔ غرب اردن پر یروشلم اور اردن کے درمیان موجود ہے، جبکہ غزہ کی پٹی 41 کلومیٹر طویل اور 10 کلومیٹر چوڑی ہے۔ غزہ کی پٹی کی سرحد کا 7 کلومیٹر حصہ مصر سے ملتا ہے اور ایک جانب بحیرہ روم واقع ہے۔ غزوہ فلسطینی اکثریت پسند گروہ حماس برسر اقتدار ہے، جس نے اسرائیل سے کئی مرتبہ جنگ کی ہے، اس لیے اسرائیل اور مصر سختی سے
غزہ کی سرحدوں کی نگرانی کرتے ہیں تاکہ حماس تک ہتھیار نہ پہنچے۔ دوسری جانب غرب اردن میں بین الاقوامی طور پر مانے جانے والی فلسطینی حکومت ہے جس میں فتح تنظیم کا اہم کردار ہے۔ غرب اردن کہلانے والے اس چھوٹے سے علاقے میں 86% فلسطینی ہیں جبکہ 14% لوگ اسرائیلی آباد کار ہیں جو ایسی بستیوں میں رہتے ہیں جو ایک دوسرے سے عموماً فاصلے پر موجود ہوتی ہیں۔ زیادہ تر اسرائیلی بستیاں 70، 80 اور 90 کی دہائی میں تعمیر ہوئی تھیں مگر گزشتہ 20 برسوں میں ان کی آبادیوں میں 2 گنا اضافہ ہوا۔ اسرائیل ان بستیوں کو پانی اور بجلی جیسی سہولیات فراہم کرتا ہے، ان کی حفاظت اسرائیل کی فوج کرتی ہے۔ پیارے دوستو، ایک اور اہم سوال جس کا تذکرہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ حماس کیا ہے؟ تو پہلے بھی ذکر ہوا کہ حماس غزہ کی پٹی پر برسر اقتدار فلسطینی اکثریت پسند گروہ ہے جو 2007 میں اقتدار سنبھالنے سے اب تک اسرائیل کے ساتھ متعدد جنگیں لڑ چکا ہے۔ ان جنگوں کے علاوہ حماس نے اسرائیل پر ہزاروں راکٹ داغے ہیں اور کئی حملے کیے ہیں۔ اسرائیل نے بھی حماس کو کئی بار فضائی حملوں سے نشانہ بنایا ہے اور 2007 سے اسرائیل نے مصر کی مدد سے غزہ کی پٹی کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ یاد رہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان مستقل تناؤ رہتا ہے اور اسی تناؤ کے نتیجے میں حماس کا موجودہ حملہ بھی سامنے آیا ہے۔ اس حملے کی مختصر تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ ذرائع کے مطابق یہ زمینی حملہ زیادہ تر جنوبی اسرائیل میں ہوئے جن کو میڈیا پر نظر آنے والی ویڈیوز میں دکھایا گیا کہ متعدد افراد موٹر سائیکلوں پر، پیدل یا گاڑیوں پر سرحد پر موجود رکاوٹیں عبور کرنے کے بعد اسرائیل میں داخل ہوئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حماس کے جنگجوؤں کے اسرائیل میں داخل ہونے کے بعد ملک کے جنوبی علاقوں میں ان کی اسرائیلی فوجیوں سے مسلح جھڑپیں ہوئیں اور ذرائع کے مطابق فلسطینی اکثریت پسندینوں نے متعدد فوجی چوکیوں پر بھی حملہ کیا۔ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ حماس کے جنگجوؤں نے متعدد اسرائیلی فوجیوں کو یرغمال بنا لیا ہے۔ حماس کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس 53 جنگی قیدی ہیں جن میں اسرائیلی فوج کے سینئر آفیسر بھی شامل ہیں۔ ان میں سے بہت کو ان سرنگوں میں رکھا گیا جنہیں ماضی میں اسرائیل نشانہ بناتا رہا۔ اس کارروائی کے جواب میں اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر فوری فضائی حملے شروع کیے جہاں حکام کے مطابق اب تک سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ فوجی حکام کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں حماس کے 17 عسکری کمپاؤنڈز کو نشانہ بنایا گیا۔ ذرائع کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے غزہ شہر کے مرکز میں واقع ایک 11 منزلہ عمارت کو بھی بمباری کر کے تباہ کر دیا ہے۔ اس عمارت میں حماس کے بہت سارے ایڈمیشن قائم تھے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اس حملے کے بعد اس نے اسرائیل علاقے پر مزید 150 راکٹ داغے ہیں۔ پیارے دوستو، حماس کی موجودہ حملوں نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے اور پوری دنیا حیران ہے، لیکن دوستو اصل حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ مغربی دنیا جس کو آج تک اسرائیل کے مظالم نظر نہیں آ رہے تھے اور یہ لوگ اسرائیل کے مظالم پر پردہ ڈال رہے تھے، آج یہی لوگ چیخ رہے ہیں اور ظالم کو مظلوم بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ آج یہ لوگ غزہ کے حملہ آوروں کو دہشت گرد بتا رہے ہیں، لیکن کوئی ان سے سوال کرنے والا نہیں ہے کہ اگر یہ دہشت گردی ہے اور ظلم ہے جو کچھ کئی دہائیوں سے ہوتا اسرائیل کرتا آ رہا ہے وہ سب کیا تھا؟ اسرائیل نے شام کو تباہ کیا، اسرائیل نے لیبیا کو تباہ کیا، اسرائیل نے عراق میں تباہی مچائی، وہ سب کیا تھا؟ وہ ظلم نہیں تھا۔ لیکن دوستو یاد رہے کہ یہ کھلم کھلی منافقت ہے جو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن اس منافقت کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ پیارے دوستو یاد رہے کہ ماضی میں بھی اسرائیلی یہودیوں کو جارحانہ کارروائیوں اور جنگوں میں ہزاروں لاکھوں فلسطینی مسلمان شہید، زخمی یا بے گھر ہو چکے ہیں اور لاکھوں افراد مقبوضہ فلسطین کے اندر یا آس پاس کے ملکوں میں کیمپوں کے اندر قابل رحم حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اقوام متحدہ اور اس کے کرتا دھرتا امریکہ اور یورپ کے ممالک یہودیوں کے سرپرست اور پشت پناہ بنے ہوئے ہیں۔